اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا، اور جو شخص نہ طاقت رکھے تم میں سے طاقت، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کر سکے مومن عورتوں سے مومن عورتوں سے، یہاں محصنات سے مراد آزاد عورتیں ہیں کیونکہ آگے مملوک عورتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے، لونڈیوں کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو یہاں محصنات سے مراد آزاد۔ میں نے کل ذکر کیا تھا آپ کو آیت نمبر 24 کے شروع میں، والمحصنات من النساء، کہ محصنات کا معنی شادی شدہ بھی ہوتا ہے، اس کا معنی آزاد بھی ہوتا ہے، اس کا معنی پاک دامن بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب مسلمان ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ آیت نمبر 25 میں شروع میں، اور جو شخص طاقت نہ رکھے تم میں سے، اور جو شخص نہ استطاعت رکھے تم میں سے، طولاً طاقت کی، ان ينكح المحصنات المؤمنات، یہ کہ وہ نکاح کرے مومن آزاد عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم، پس ان سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تب پھر وہ لونڈیوں سے شادی کر لے۔ لونڈی سے شادی کر لے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یعنی کوئی لونڈی ہو تو وہ اپنی لونڈی نہیں، کسی دوسرے کی لونڈی، تو وہ کسی دوسرے کی لونڈی سے شادی کر لے، کیونکہ اپنی لونڈی سے تو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، شادی کے بغیر بھی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ تو پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ایک آزاد شخص وہ آزاد عورت سے نکاح کرے۔ آزاد شخص آزاد عورت سے نکاح کرے گا تو وہ اس عورت کے حقوق کا دھیان رکھے گا۔ لیکن اگر ایک آزاد شخص اگر اپنے سے کم تر کسی کی لونڈی سے شادی کر لے گا تو پھر وہ لونڈی ہونے کی وجہ سے اس کے حقوق کا زیادہ دھیان رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انسان بڑا کمزور ہے، انسان دیکھتا ہے کہ کسی کا معاشرے میں سٹیٹس زیادہ ہے، کسی کے پیچھے والی وارث موجود ہیں، تو پھر انسان اس کے ساتھ معاملہ کسی اور طرح کرتا ہے، اور کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ تو یہ لونڈی ہے، یہ تو خود آزاد نہیں ہے، تو اگر ایک آزاد شخص سے شادی کر لے تو وہ لونڈی کا وہ جو ہے وہ حقوق کا دھیان نہیں رکھ سکے گا جو ایک بیوی کے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا سورہ نساء کے شروع میں، بالکل دوسری تیسری آیت میں، کہ جو بندہ کوئی یتیم لڑکی ہو تو اسے ڈر ہو کہ وہ یتیم لڑکی سے شادی اگر کرے گا تو وہ انصاف نہیں کر سکے گا، پھر اسے یتیم لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے، پھر اسے یتیم لڑکی کو چھوڑ کر کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جس کے والی وارث موجود ہوں۔ وہ ایک شادی کر لے، دو کر لے، تین کر لے، چار کر لے، سورہ نساء کے شروع میں ہم نے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کے سٹیٹس کم ہے، کسی کی حیثیت کم ہے، آپ اس لیے کسی سے شادی نہ کریں کہ اس کا سٹیٹس کم ہے تو میں جو بھی ظلم زیادتی کروں تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ انسان کو اپنے لیول میں شادی کرنی چاہیے۔ اللہ نے تو یہاں مجبوراً اجازت دی ہے۔ پہلے اگر ایک آزاد شخص ہے تو ایک آزاد شخص کو ایک آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ ہاں، جو شخص آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اسے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اب مجبوراً وہ پھر مومن لونڈی سے شادی کر لے۔ غیر مسلم عورت کی بجائے مومن لونڈی یہ زیادہ بہتر ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، مشرکہ عورت سے مومن لونڈی زیادہ بہتر ہے، چاہے تمہیں مشرکہ عورت اچھی ہی کیوں نہ لگے۔ تو پہلے آزاد عورت کو تلاش کرنا چاہیے،
تاکہ انسان اپنے سٹیٹس کے اندر شادی کرے، تاکہ انسان حقوق کا دھیان رکھ سکے۔ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے، حقوق ہوتے ہیں، یہ نہیں صرف شوہر کے حقوق ہوتے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو زیادہ تر شوہروں کے حقوق کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، بیویوں کے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ دین اسلام میں جس طرح بیوی شوہروں کے حقوق ہیں، اللہ نے حقوق دیے ہیں، تو اسی طرح بیویوں کے حقوق بھی ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شوہروں کے حقوق بتائے کہ اگر میں نے کسی کو اجازت دینی ہوتی کہ وہ سجدہ کرے تو وہ میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں یہ حدیث پہ تو موجود ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وہاں یہ قرآن کریم کی آیت جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے وعاشروہن بالمعروف، کہ اپنی بیویوں سے بہترین معاشرت رکھو۔ اگر ایک ان کا تمہیں عیب، کوئی ایک ان کی بات ناپسند آئے تو ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو، اللہ نے دوسری چیزوں میں خیر کثیر رکھی ہو۔ تو دین پر پورے طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہ رکھے تب پھر وہ مجبوراً مومن لونڈی سے شادی کر لے۔ آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہ رکھے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے سٹیٹس میں آزاد عورت سے شادی کرے گا تو آزاد عورت کا حق مہر ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک خاص حق مہر ہوگا، اس کے لیے جو ہے وہ زیادہ تقاضا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص جو ہے وہ ایک آزاد عورت سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا مالی طور پر، تو پھر لونڈی کے وغیرہ کے معاملے میں کچھ کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ وہاں وہ بندہ خود دیکھیں زیادتی نہیں کر رہا اس مومن پر، اس کے پاس خود بھی نہیں ہے۔ اب وہ اگر آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اسے کوئی رشتہ نہیں مل رہا اپنے ہم پلہ یا آزاد عورت کا، پھر وہ مجبوراً لونڈی سے شادی کر لے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ عام آزاد لوگوں کو لونڈی کے ساتھ شادی کرنے سے بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے حقوق نہ دے سکیں اور پھر زیادتی کے مرتکب ہوں اور پھر اللہ کے غضب کے مستحق بنے، والعیاذ باللہ۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے، یعنی آزاد شخص ایک لونڈی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہاں لونڈی سے مراد کسی دوسرے کی لونڈی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی لونڈی سے شادی کرے گا تو پھر وہ شخص جس کی وہ لونڈی ہے وہ پھر اپنے لونڈی سے تعلق قائم نہیں کر سکے گا۔ شادی شدہ لونڈی سے نہیں ہو جی، شادی شدہ لونڈی کے ساتھ شادی شدہ لونڈی، شادی شدہ سے شادی ہو ہی نہیں سکتی، شادی شدہ سے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ایک لونڈی سے کسی آزاد شخص نے شادی کی ہوئی ہے تو اس لونڈی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو غلام اور لونڈی کی شادی ہوئی ہے تو وہ لونڈی کی غلام اور لونڈی کی بھی شادی ہوئی ہے، اس لونڈی سے بھی کوئی شادی نہیں کر سکتا، وہ تو شادی شدہ ہے، نہیں کر سکتا۔ اب آپ کہیں گے یہ جو آیت نمبر 24 میں اللہ نے اجازت استثناء دی ہے، وہ استثناء میں نے آپ کو بتا دیا ہے سبب نزول کی روشنی میں۔ وہ جو استثناء ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے تم شادی نہیں کر سکتے مگر لونڈی سے، اس سے مراد وہ لونڈی ہیں، وہ عورتیں ہیں شادی شدہ جو کفار کی شادی شدہ عورتیں تھیں اور وہ قیدی بن کے تمہاری لونڈی بن گئیں۔ اب تم ان سے شادی کر سکتے ہو۔ اب تم کہو کہ نہیں ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شادی شدہ ہیں، ان کے شوہر غیر مسلم ہیں۔ نہیں، اگر وہ قید میں آ گئیں اور تمہاری لونڈی بن گئیں، اب استبراء رحم کے بعد تم ان سے شادی کر سکتے ہو، شادی بھی کر سکتے ہو، اور تم ان کے ساتھ شادی کے علاوہ بھی اگر تمہاری لونڈی ہیں تو تم ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو۔ کسی دوسرے کی لونڈی ہے تم اس سے شادی کر سکتے ہو۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تو جو ہے وہ اب ان کے شوہر موجود ہیں کفار میں، وہ اب معاملہ ختم ہو گیا۔ تو دیکھیے اسلام بے حیائی کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھ سے ایسا میں ایک دو لوگوں نے سوال کیا گروپ میں، ہمارا گروپ ہے جو آن لائن لوگ پڑھ رہے ہیں، کہ اگر کوئی کافر عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہے اور وہ قیدی بن جاتی ہے، پھر وہ لونڈی بن جاتی ہے اور اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے، یا کسی کی لونڈی ہے تو وہ اس سے لونڈی کے طور پر خواہش پوری کر سکتا ہے، تو کیا
وہ عورت اپنے شوہر کے پاس چلی جائے اگر وہ مشرک شوہر کے پاس، تو کیا وہ شوہر بھی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح یہاں اگر ایک شخص آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا تو لونڈی سے شادی کر لے، کسی دوسرے کی لونڈی سے۔ جب کسی دوسرے کی لونڈی سے شادی کر لے گا یہ آزاد شخص، تو وہ شخص جس کی وہ لونڈی ہے وہ اپنی لونڈی سے خود جنسی تعلق قائم نہیں کر سکے گا۔ پھر ایک عورت سے دو مرد جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے اسلام کے اندر، یہ بے حیائی ہے۔ اسلام میں بے حیائی نہیں ہے کسی بھی صورت میں، اور اس سے نسب جو ہے وہ خلط ملط ہوتا ہے، تو نسب خلط ملط نہیں ہو سکتا اسلام میں۔ ایک مرد تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ عورتیں جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے ان سے، یا بیوی بھی ہو لونڈی بھی ہو، لیکن ایک عورت کے ایک وقت میں جو ہے وہ دو شوہر نہیں ہو سکتے، دو اس سے تعلق قائم کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے، یعنی آزاد مرد لونڈی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ منع یعنی بچنا چاہیے، اس سے بچنا اس لیے چاہیے کہ حقوق سلب ہوں گے، لیکن مجبوری ہو تو اجازت ہے۔ اجازت کس لیے ہے کہ آزاد مرد ٹھیک ہے آزاد ہے، لونڈی ٹھیک ہے لونڈی ہے، لونڈی ہونے کے باوجود جو ہے اب آزاد شخص ہو یا غلام ہو، ایک دوسرے سے ہی ہیں تو شادی ہو سکتی ہے، مجبوراً شادی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے مجبوری ہو تو۔ اس میں حق مہر ہوگا، لیکن اس میں وہ چیزیں کم ہو جائیں گی نا، وہ آزاد عورت سے شادی کرنے کی پوری طاقت نہیں ہے، وہاں چیزیں تھوڑی سی زیادہ ہوں گی، تو یہاں نسبتاً کم ہو جائیں گی۔ اگر ایک شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے، بتاتی نہیں ہے، تو دوسرا نکاح باطل ہے، تو لیکن وہ عورت بتاتی نہیں ہے، وہ اس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، تو دوسرا مرد گناہ گار تو نہیں ہے، وہ عورت ہی گناہ گار ہوگی۔ باقی جب پتہ لگ جائے تو دوسرا نکاح تو پھر نکاح نہیں ہے نا۔ کس پر؟ یہ تو ایسی بات ہی ہے، یہ تو اللہ معاف کرے زنا اور بے حیائی ہے، اور بہت بڑی بے حیائی ہے۔ تو بے حیائی کرنے پر کیا کفارہ اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اگر باقاعدہ اسلامی حکومت ہو تو باقاعدہ اس میں زنا کی فحاشی کی حد لگے گی، اور اگر معاملہ حکومت کے پاس نہیں جاتا تو توبہ استغفار ہے، توبہ استغفار سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ باقی اگر اسلامی حکومت ہے اور معاملہ حکومت کی نظروں میں آ جاتا ہے تب پھر زنا کی اور فحاشی کی سزا ملے گی، جو بھی صورت بن رہی ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، پس نکاح کرو ان سے ان کے اہل کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اور دو ان کو ان کے حق مہر، بالمعروف معروف طریقے سے، محصنات غیر مصافحات اس حالت میں کہ وہ عورتیں قلعہ بند ہونے والی ہوں، صفا کاری کرنے والی نہ ہوں، اور نہ ہی پوشیدہ دوستی پکڑنے والی ہوں۔ تو پیچھے فرمایا کہ ایک آزاد مرد کو آزاد عورت سے شادی کرنی چاہیے، اگر نہ کر سکے تب پھر لونڈی سے شادی کر لے، بعض سے ہے۔ یہاں فرمایا اگر لونڈی سے شادی کرنی ہے تو لونڈی سے شادی کرنے میں شادی کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی، یہ نہیں کہ آزاد عورت سے شادی کی شرائط تو شرائط ہیں، لونڈی سے شادی کی شرائط میں وہ شرائط ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ نہیں، لونڈی سے شادی کرنی ہو، جو شادی کی شرائط ہیں وہ باقی رہیں گی، حق مہر دینا ہے، ہاں حق مہر میں کمی بیشی ہو جائے گی، وہ ایک الگ چیز ہے، حق مہر دینا ہوگا۔ جو شادی ہوگی یہ عورت کے ولی، عورت کے جو اہل ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی اجازت سے ہوگی، ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آزاد عورت سے شادی ان کے ولی کی اجازت سے ہوتی ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، یہ نہیں ہے کہ اگر آزاد مرد لونڈی سے شادی کرے تو بس چپ کے چپاتے شادی کر لے، نہیں، یہ شادی کے وہ سارے اصول پورے ہوں گے جو آزاد عورت سے شادی کے اصول ہوتے ہیں، ولی کی اجازت سے نکاح ہوگا، اور لونڈی کا ولی کون ہے؟ اس کا مالک۔ تو اگر لونڈی سے شادی کرنی ہے تو اس کے مالک کی اجازت سے ہوگی، اس کا مالک شادی کروائے گا اس کی، اور لونڈی کو اس کا حق مہر دینا ہوگا۔ وعلیکم السلام۔ جس طرح مردوں کے لیے ہم نے پیچھے شرطیں پڑھی کہ مرد جب شادی کرے تو احسان کی نیت سے ہونا چاہیے، قلعہ بند ہونے کی نیت سے ہونا چاہیے، ہمیشہ
ساتھ زندگی نبھانے کی غرض سے ہونا چاہیے اللہ کے نام پر. وقتی لذت اور وقتی جو معاملہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہی شرط عورتوں کے لیے بھی ہے، چاہے وہ لونڈیاں ہوں چاہے وہ آزاد ہوں. یہاں تو لونڈیوں کی بات ہے، یہی شرط لونڈیوں کے لیے بھی ہے. جب یہ شرط لونڈیوں کے لیے ہے تو بالاولیٰ یہ شرط آزاد عورتوں کے لیے بھی ہے. اور قرآن کریم میں کئی آیات میں یہ آزاد عورتوں کے لیے بھی شرط آئی ہے، محصنات غیر مصافحات، کہ ان عورتوں کا ارادہ بھی احسان کا ہو. یعنی صرف یہ جو احسان یعنی جو تا زندگی ساتھ نبھانے والی بات ہے، جیسے میں نے کل تفصیل سے واضح کیا تھا، یہ صرف مرد کی طرف سے نہیں ہے، یہ عورت کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. کہ عورت کی بھی ذہن میں یہ ہو کہ اب تا زندگی ساتھ نبھانا ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو جائے، اللہ نے وہاں اجازت رکھی ہے، لیکن نیت جو ہے وہ صرف وقتی ایک تعلق، وہ نیت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک پوری ذمہ داری اٹھانا اور قلعہ بند ہونے والی بات ہے، صفا کاری نہ ہو. یعنی دیکھیے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نکاح کے ساتھ بھی صفا کاری ہو سکتی ہے اگر وقتی نکاح ہو. جس طرح میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں، جس طرح نکاح متع ہے، چاہے نام نکاح ہے، نکاح حلالہ ہے، چاہے نام نکاح کا ہے، یہ احسان نہیں ہوتا، یہ محسنین اور محسنات میں نہیں آتا، یہ تو مصافحات میں آتا ہے. یہ تو وقتی ایک تعلق کی بات ہے، وقتی تعلق قائم کیا اور طلاق دے دی. متع کے اندر بھی یہی ہے اور حلالہ کے اندر بھی یہی ہے. اسی طرح بعض علاقوں میں ایسا رواج ہے کہ جی اگر کچھ لوگ کسی جگہ جاب کرنے جائیں، کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے علاقے میں، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں تو وقتی شادی کر لیں، پیپر میرج کر لیں، یا اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. یہ تو احسان نہیں ہے، یہ تو محسنات غیر مصافحات، یہ تو صفا کاری میں آئے گا. مومن مردوں کے لیے بھی شرط ہے محسنین غیر مصافحین، عورتوں کے لیے بھی شرط ہے محسنات غیر مصافحات. اور ولا متخذات اخدان، پوشیدہ دوستی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں چوری چھپے کوئی بھی نہیں ہوں گی، چوری چھپے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دوستیاں یہ جائز نہیں ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں اصل میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اصل میں نکاح مسیار سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نکاح مسیار جو عرب ممالک میں ہوتا ہے تو وہ وقتی نکاح، ویسے نکاح مسیار سے اصل مراد یہ وقتی نکاح نہیں ہے. نکاح مسیار سے ایک نکاح مسیار کی اصطلاح ہے عرب علاقوں میں. تو وہ نکاح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے، عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، عورت اپنے سارے حقوق، عورت کہے کہ میں جو ہے نا، ایک عورت پیغام بھیجتی ہے اپنے ولی کے حوالے سے مرد کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن میں اپنے سارے حقوق کا تقاضا نہیں کروں گی. مثلا عورت کا حق ہے کہ شوہر اس کے پاس، یعنی شوہر اس کو رہائش دے، شوہر اس کا خرچہ اٹھائے اور وہ شوہر کے ساتھ رات گزارے، شوہر اس کے ساتھ رات گزارے، یہ عورت کا حق ہے. لیکن ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے آپ کا نام چاہیے، مجھے آپ سے رہائش بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ سے خرچہ بھی نہیں چاہیے، آپ ہفتے میں 1 دن 2 دن میرے پاس آ جائے کریں، بس یہ کافی ہے، تو مجھے آپ کا نام چاہیے. تو یہ نکاح جائز ہوتا ہے. نکاح اگر ہو جائے، نکاح کے بعد اگر بیوی اور شوہر میں ناچاکی ہو جائے، شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس وقت بیوی اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے، وہ بھی جائز ہے. اور اگر نکاح کے شروع میں ہی ایسی کوئی شرائط طے ہو جائیں، شوہر اپنے کچھ حقوق چھوڑنا چاہے یا بیوی کچھ حقوق چھوڑنا چاہے، تو یہ نکاح مسیار ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. یہ صحیح نکاح کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت سودا کو، کسی وجہ سے، آپ کی بیوی تھیں، ہماری ماں ہیں، ان کو ایک دفعہ طلاق دینے کا ارادہ کیا کچھ وجوہات کی بنا پر. تو وہ عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے رسول آپ مجھے طلاق نہ دیں، میں اپنے حقوق سارے چھوڑتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں آپ کی بیوی بن کے رہوں تاکہ میں آخرت میں بھی آپ کی ہی بیوی بنوں. تو میں اپنے حقوق چھوڑتی ہوں، آپ مجھے اپنے نکاح میں باقی رکھیں. آپ نے قبول کر لیا. تو یہی چیز نکاح کے وقت بھی جائز ہے، اس کو نکاح مسیار کہتے ہیں. یہ نکاح مسیار تو جائز ہے، عرب علاقوں میں چلتا بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی اس کی اجازت موجود ہے.
لیکن ایک نکاح مسیار سے بعض لوگ مراد یہ لیتے ہیں کہ جی کچھ لوگ کہیں پڑھنے گئے، کچھ لوگ کہیں جاب کرنے گئے تو وہاں جا کر وقتی شادی کر لی، کچھ لوگ اس کو بھی نکاح مسیار کہتے ہیں۔ یہ نکاح اگر نکاح مسیار سے مراد یہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ تو وہی صفہ کاری میں آ جائے گا، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو نکاح وہ جی جی متعی تو ہے، اور کیا ہے، یہ چند گھنٹوں کے لیے ہو، چند دنوں کے لیے ہو، کہ چند مہینوں کے لیے ہو، اگر شروع سے نیت یہ ہے تو یہ تو یعنی یہ احسان نہیں ہے۔ شادی کی شرطوں میں سے مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی احسان کی شرط بنیادی شرط ہے۔ نکاح اصل میں قلعہ بند ہونا ہے۔ جی یہ کام جو بھی کرے تو صحیح نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، ایک شادی کے بعد ہو یا 4 شادیوں کے بعد ہو، یہ نکاح ہے ہی نہیں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں نکاح مسیار سے اصل میں عام لوگ سمجھتے ہیں نکاح مسیار سے مراد وقتی شادی ہے۔ نکاح مسیار کا اطلاق صرف وقتی شادی پر نہیں ہوتا۔ نکاح مسیار کا ایک معنی، یہ جو مشہور معنی ہے، وہ معنی یہ ہے کہ عورت یا مرد اپنے کچھ حقوق چھوڑ دیں، یہ جائز ہے۔ اگر دیکھیں ایک اصطلاح ہے، وہ اصطلاح سے مراد کیا ہے، پہلے تو مراد متعین کرنی پڑے گی۔ نکاح مسیار سے اگر مراد اپنے حقوق چھوڑنا ہے تو یہ جائز ہے۔ اگر نکاح مسیار سے مراد یہ ہے کہ وقتی شادی، تو یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ چاہے واللہ عالم، میرے ذہن میں اس وقت اس کا لفظی معنی میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے ذہن میں اس کا لفظی معنی اس وقت نہیں ہے۔ تو یہ ذرا دیکھیں، ذرا چارجنگ اس کی نا۔ تو فرمایا جی بتائیے، چارجنگ جی دوبارہ بتائیں۔ جی بالکل، ان کو عربی میں نہاریات بھی کہا جاتا تھا، نہاریات یعنی ایسی عورتیں کہ جن کے پاس ان کے شوہر جو ہیں وہ دن میں آئیں گے اور رات میں، یعنی شوہر کو بیوی کے ساتھ رات گزارنی چاہیے، چاہے شوہر بیوی کو اپنے پاس بلا لے یا شوہر بیوی کے پاس چلا جائے۔ تو اگر بیوی یہ حق چھوڑ دے تو اس کو نہاریات بھی کہتے ہیں، ایک اس کی اصطلاح نہاریات بھی ہے، اور اس پر بھی نکاح مسیار کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر اس پر نکاح مسیار کا اطلاق ہو تو یہ جائز ہے، لیکن اگر نکاح مسیار سے مراد وقتی نکاح ہے، تعلیم حاصل کرنے کے دوران یا کاروبار یا جاب کے لیے کوئی شخص کہیں جائے اور وہاں وقتی شادی کر لے، تو یہ نکاح مسیار صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو فرمایا فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر بند ہو گیا، فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس اگر وہ قلعہ بند کر دی جائیں، فَإِذَا أُحْصِنَّ، اگر وہ قلعہ بند ہو جائیں، یعنی مراد اگر ان کی شادی ہو جائے۔ احسنہ یہ احسان سے ہے، اور احسان کا مطلب شادی، تو یہ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر لونڈیوں کی شادی ہو جائے، فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ، پس اگر وہ آئیں بِفَاحِشَةٍ بے حیائی کو، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر ہے نصف جو آزاد عورتوں پر ہے عذاب سے۔ ایک منٹ صرف۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ شادی شدہ ہو جائیں وہ لونڈیاں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ بے حیائی کو آئیں تو ان کے اوپر ہے نصف جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب، عذاب سے۔ یہاں محصنات سے مراد آزاد عورتیں۔ تو لونڈی اگر بے حیائی کرے تو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی، تو اسے آزاد اور تو کوئی فائدہ وغیرہ ہو تو اس کو پھر جو کوئی زیادہ فوائد اٹھائے تو اس پر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کے حقوق کم ہوں تو پھر اس کی سزا وغیرہ بھی کم ہوتی ہے۔
تو چونکہ لونڈی وغیرہ کی حقوق کم ہوتے ہیں، ان کا سٹیٹس کم ہوتا ہے، تو اگر ان سے کوئی بے حیائی ہو جائے تو ان پر سزا بھی عادی رکھی گئی ہے اسلام میں۔ جیسے ازواج مطہرات کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ازواج مطہرات کا اللہ نے بہت بڑا مقام رکھا ہے، تو فرمایا کہ چونکہ ازواج مطہرات کا مقام بہت بڑا ہے، اگر ان سے بے حیائی ہو جائے تو ڈبل عذاب ہے۔ اس کا امکان تو نہیں ہے، لیکن ایک اصول سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں اگر تم میں سے کوئی بے حیائی کرے تو ڈبل عذاب ہوگا۔ چونکہ مقام بڑا ہے تو سزا بھی زیادہ ہے، اور اس کے الٹ بھی ہے، اگر تم میں سے کوئی نیکی کرے تو اس کا اجر بھی ڈبل ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، جو تم میں سے فرما برداری اختیار کرے اللہ اور رسول کی، نیک عمل کرے، ہم اس کو اس کا ڈبل اجر دیں گے۔ تو اسی اصول کے تحت اگر لونڈی جس کے حقوق کم ہوتے ہیں، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، بے حیائی ہو جائے، تو اس پر آدھی سزا ہے۔ آدھی سزا کتنی ہوگی؟ دیکھیے اگر غیر شادی شدہ ہو تو آزاد کی سزا کتنی ہوتی ہے؟ 100 کوڑے۔ تو اگر غیر شادی شدہ لونڈی اگر زنا کرے یا غلام تو آدھی سزا ملے گی 50 کوڑے۔ لیکن شادی شدہ آزاد، اس کی سزا کتنی ہوتی ہے؟ رجم۔ تو اگر شادی شدہ لونڈی یا شادی شدہ غلام اگر وہ بے حیائی کرے، اس کی سزا کتنی ہوگی؟ اس کی سزا آدھی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ رجم کا آدھا کیا ہوگا؟ رجم کا آدھا نہیں ہو سکتا، موت کا آدھا کچھ نہیں ہوتا، آدھی موت نہیں ہوتی۔ تو پھر یہاں سزا وہ 100 کوڑوں کی ہی آدھی سزا ہوگی، 50 کوڑے۔ تو غلام لونڈی پر آدھی سزا ہوتی ہے کیونکہ ان کے حقوق کم ہیں، تو بے حیائی کی صورت میں ان کی سزا 50 کوڑے ہے۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، ہمیں اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ یہاں کچھ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں اس آیت سے، وہ کہتے ہیں، وہ اصل میں رجم کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ شادی شدہ زانی ہو تو اس کی سزا رجم ہے، مرد ہو یا عورت۔ اس میں رضامندی اور بالجبر یہ بنیاد نہیں ہے، اس میں اصل بنیاد جو ہے وہ شادی شدہ ہونا اور غیر شادی شدہ ہونا ہے۔ تو شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، اور غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے ہے۔ کچھ لوگ شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے، شادی شدہ کی سزا بھی 100 کوڑے ہی بیان کرتے ہیں، رجم کا انکار کرتے ہیں۔ اور رجم کا انکار اس سے کہتے ہیں قرآن میں رجم کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں رجم کا ذکر موجود تھا۔ قرآن میں رجم کا ذکر موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے وہ حکم منسوخ کر دیا، تلاوت کے طور پہ منسوخ کر دیا، حکم کے طور پہ وہ باقی رہا۔ باقاعدہ حضرت عمر کی مشہور حدیث ہے، آپ نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں رجم کا حکم نہیں ہے، قرآن میں رجم کا حکم موجود تھا۔ حضرت عمر نے آیت بھی بیان کی جو قرآن میں پڑھی جاتی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ قرآن میں جو ہے وہ رجم کا حکم موجود تھا، ہم اس کو پڑھتے بھی تھے، تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، آپ کی سنت ہے رجم کرنا، اور ہم نے بھی رجم کیا، ابو بکر اور عمر نے بھی، اور یہ رجم باقی رہے گا۔ کوئی بندہ یہ نہ بعد میں کہے کہ رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے، ہم رجم کو نہیں مانتے۔ لیکن آپ دیکھیے حضرت عمر بڑے زیرک تھے، دور اندیش تھے۔ آج کئی لوگ ہیں منکر حدیث، حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں رجم کی سزا ہے ہی نہیں، اسلام میں تو بڑی وحشیانہ سزا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی، یہ قرآن میں یہ سزا موجود تھی، اللہ نے قرآن سے اس کو تلاوت منسوخ کی۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ آزمائش چاہتے تھے، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کی حکمتیں تھیں، تو رجم کا حکم باقی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کہ اگر شادی شدہ لونڈی، یہاں باقاعدہ شادی شدہ ہونے کی شرط ہے، لونڈی اگر شادی شدہ ہو فَإِذَا أُحْصِنَّ، وہ کہتے ہیں دیکھو شادی شدہ لونڈی اگر بے حیائی کرے تو اس کی سزا آدھی ہے، رجم کا تو آدھا ہو ہی نہیں سکتا۔
وہ کہتے ہیں اس سے پتہ لگا رجم کی سزا ہے ہی نہیں، یعنی اصل میں حدیث کو رد کرنے کا انہوں نے ایک طریقہ یہ نکالا ہے، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے احادیث میں رجم کا ذکر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا، حضرت ابوبکر حضرت عمر نے بھی رجم کیا، یہ قیامت تک باقی رہے گا، قرآن میں بھی موجود تھا یہ۔ تو رجم کی سزا بالکل برحق ہے، اس کو وحشیانہ سزا کہنا ولیعوذ باللہ اللہ رب العالمین پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا الزام ہے ظلم کا، زیادتی کا، کہ انہوں نے وحشیانہ سزائیں دی۔ قرآن کریم میں برے طریقے سے قتل کرنے کا حکم موجود ہے محاربہ کی سزا کے طور پر، کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر اسے بھی وحشیانہ کہیں گے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، بلکہ جو لوگ رجم کے منکر ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں محاربہ کی سزا میں رجم کیا جا سکتا ہے، تو حالانکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ سزا موجود ہے۔ تو وہ کچھ لوگ یہاں سے بھی استدلال کرتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں۔ اصل میں غلام لونڈی کے لیے زنا کی سزا 50 کوڑے ہی ہے، کیونکہ رجم یا موت کو آدھا نہیں کیا جا سکتا، تو بس 100 کوڑوں کو ہی آدھا کیا جائے گا۔ اس سے یہ مسئلہ نکالنا کہ آزاد شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں کی سزا 100 کوڑے ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ محاربہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جس میں وہ اللہ اور رسول سے جنگ کی بات بن جاتی ہے، کوئی ایسا بڑا فساد کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ جس میں زیادہ زیادتی ہو، فساد فی الارض کسی صورت بن جائے، تو اس کو محاربہ کہتے ہیں۔ اس کی 4 سزائیں اسلام میں بیان ہوئی، جس میں ایک سزا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے، برے طریقے سے قتل کرنا۔ فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے زنا سے تم میں سے۔ یہ جو اجازت ہے لونڈی سے شادی کرنے کی، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، یہ لونڈی سے شادی کرنے کی اجازت آزاد شخص کے لیے، لونڈی سے شادی کرنے کی اجازت اس کے لیے ہے جو تم میں سے زنا سے ڈرے، جو بے حیائی سے ڈرے، یعنی اگر آزاد عورت سے شادی ہونا اس کا ممکن نہ ہو، حالات ایسے نہ ہو کہ وہ آزاد عورت سے شادی کرے، اب مجبوراً وہ لونڈی سے شادی کرے، تو یہ ایک یعنی الگ سے ایک اجازت ہے مخصوص حالات میں، یہ ایک عام حکم نہیں ہے آزاد لونڈی سے شادی کرے، کیونکہ اگر آزاد لونڈی سے شادی کرے گا تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، میں نے ذکر کیا کہ اس کے حقوق کا دھیان نہیں رکھے گا لونڈی ہونے کی وجہ سے، تو عام حالات میں صحیح نہیں ہے، یہ مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی لونڈی سے شادی کرنے سے بہتر ہے صبر کرو، آزاد عورت سے شادی کرنے کے لیے صبر کرو جب تک کہ تمہاری کسی آزاد عورت سے شادی ہو جائے، لیکن اگر نہیں کنٹرول ہو رہا تو پھر لونڈی سے شادی کر سکتے ہو، لیکن اس کی شرائط ہیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے رحم کرنے والے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تاکہ وہ واضح کریں تمہارے لیے دین واضح کر دیں۔ قرآن یہ مدنی صورتوں میں خاص طور پر کافی تفصیل بیان کی گئی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں اور تمہیں ہدایت دیں، تمہاری رہنمائی کریں ان طریقوں کی طرف جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر رجوع فرمائیں۔ اللہ تمہارے لیے دین کو پوری طرح واضح کرنا چاہتے ہیں، اللہ تمہیں انہی طریقوں کی طرف ہدایت دینا چاہتے ہیں جن کی طرف اللہ نے پچھلے لوگوں کو ہدایت دی۔ کیا مطلب؟ یعنی پچھلی قوموں کو اللہ نے جو ہدایات دی، جو اوامر و نواہی دیے، اسی جیسے اوامر و نواہی اللہ تمہیں بھی دے رہے ہیں، تمہارے لیے کوئی بہت نئے قسم کے احکامات نہیں ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ پچھلی امتوں کا دین اور ہمارا دین قریب قریب ایک جیسے ہیں، اور یہ بات کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین اصل میں ایک ہی دین تھا، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، موٹی موٹی دین کی باتیں ایک ہی ہیں، کچھ ذیلی چیزیں جس کو شریعت کہتے ہیں، شریعتوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام تھا، شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، یہ شریعت موسوی ہے، یہ شریعت عیسوی ہے، یہ شریعت محمدی ہے، شریعتیں فرق ہو جاتی ہیں، دین ایک ہی ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو جس طرح کے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے
تمہارے لیے اترے، اسی طرح کے احکامات پچھلی امتوں پر بھی اترے تھے، اسی سے ملتے جلتے احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، دیگر احکامات۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں رہنمائی کرتے ہیں ان طریقوں کی طرف جو پچھلی قوموں کے تھے، جو پچھلی قوموں پر کو جو احکامات دیے گئے، تمہیں بھی اسی قسم کے احکامات دیے گئے ہیں، ملتے جلتے احکامات دیے گئے ہیں، اور اللہ تم پہ رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ اس پر اللہ رجوع کریں گے جو توبہ کرتا ہے اللہ سے، پھر اللہ بھی اس پر رجوع کر کے اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تو چاہتے ہیں کہ تم پہ رجوع فرمائیں، تم پر نعمتیں کریں۔ لفظی مطلب یتوبہ کا مطلب تم پر رجوع کرے اللہ۔ دیکھیے اللہ کے لیے بھی توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی توبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ توبہ کا لفظی مطلب ہے رجوع کرنا۔ اگر مخلوق کے لیے لفظ توبہ استعمال ہو تو مخلوق کا رجوع کرنا کیا ہے کہ مخلوق اللہ سے رجوع کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے لیے اگر توبہ کا لفظ استعمال ہو تو اللہ کا رجوع کرنا کیا ہوگا مخلوق سے، اللہ مخلوق سے رجوع کرے، اللہ توبہ تو نہیں کریں گے، اللہ کو تو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا رجوع کرنا یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے اگر کوئی اللہ سے توبہ کرے تو مخلوق بھی تواب ہوتی ہے، اللہ بھی تواب ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ بہت پسند کرتے ہیں توابین کو، توبہ کرنے والوں کو، اور بہت پاک رہنے والوں کو۔ یہاں توابین سے مراد مخلوق ہے کہ خالق؟ مخلوق، انسان مراد ہے۔ لیکن ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تعالیٰ تواب ہے، رحیم ہے، یہاں اللہ مراد ہے تواب سے۔ تو تواب یہ اللہ کی بھی صفت ہے، مخلوق کی بھی صفت ہے۔ اس کا مطلب رجوع کرنا ہے، مخلوق کا رجوع کرنا یہ ہوگا کہ مخلوق اللہ سے توبہ کرے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اور اللہ کا رجوع کرنا کیا ہوگا، اللہ اس کمی کو معاف کر دے، اللہ سن لے، اللہ دعا سن لے، اللہ معاف۔ تو اللہ کا رجوع کرنا یہ بھی ہے، اللہ کرم فرمائے، اللہ آسانیاں کرے۔ تو اللہ کا اپنے مخلوق سے تعلق بڑی محبت اور پیار کا ہے۔ کوئی اللہ کا اپنے مخلوق سے بلا وجہ غضب غصے کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو ناراض کرے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، ورنہ تو اللہ تو چاہتے ہیں اللہ تم پر رجوع کرے، تم پر آسانیاں کرے، تم پر تخفیف کرے، تم سے گناہ ہو جائے، تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے، اللہ تو چاہتے ہیں۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی۔ شہوات سے مراد من پسند چیزیں، جو لوگ من پسند چیزوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جو دل میں آئے بس میں وہ کروں گا، کفار، یہود و نصارہ، چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم مائل ہو جاؤ بہت دور، بہت زیادہ مائل ہو جانا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کبھی کافروں کو، کبھی یہود و نصارہ کو اپنا خیر خانہ سمجھنا۔ کافر، یہود و نصارہ، خواہش کی پیروی کرنے والے کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تمہارا خیر خواہ اللہ ہے، اللہ تو تم پر رجوع کرنا چاہتا ہے، اللہ تو تم پر کرم کرنا چاہتا ہے۔ جو یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یہ کفار اور یہود و نصارہ، یہ کبھی تمہارے اوپر تم سے آسانی نہیں چاہتے، یہ تمہاری خیر خواہی نہیں چاہتے، یہ تو تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ کئی دفعہ یہود و نصارہ، کفار چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے پیچھے چلیں، ان کی بات مانیں۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ تمہیں بھی مائل کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا اصل خیر خواہ اللہ ہے، تمہیں قرآن و سنت کو اپنانا ہے، تمہیں غیروں کی اطاعت نہیں کرنی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے، اللہ تو تم پر آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کو کمزور۔ یہ آیت عمومی بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے دین کے اندر آسانیاں رکھی ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کمزور ہے۔ اللہ نے انسان کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے دین میں آسانیاں رکھی ہیں، دین میں تخفیف رکھی ہے۔ قرآن میں یہ موضوع بہت جگہ بیان ہوا، یرید اللہ ان یخفف عنکم یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں آسانیاں ہیں۔ دیکھیے ایک درمیانی سی سختی تو دین میں ہے، طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ بلا وجہ کی سختی نہیں چاہتے۔
یہ ایک عمومی آیت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آیت جو پیچھے ہم نے حکم پڑھا کہ آزاد مرد لونڈی سے شادی کر سکتا ہے مخصوص حالات میں، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں اجازت دی ہے آزاد مرد کو لونڈی سے شادی کرنے کی، اللہ نے تخفیف کرتے ہوئے تمہیں اجازت دی ہے، ورنہ اگر اللہ تخفیف نہ کرتے، اللہ اس کی اجازت نہ دیتے۔ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔